اور وہ اس طرح سے دی ہے کہ آپ چاہیں تو بخاری بھی گھر بیٹھے ختم کر لیں، مسلم بھی گھر بیٹھے ختم کر لیں، اس طرح سے ختم کریں، لیکن اس میں پھر وہ درسی مزہ نہیں آتا. مطلب مطالعہ تو شاید ہو سکتا ہے اس کا، لیکن درسی مزہ نہیں آتا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مختصر کرنے والوں نے مختصر میں ایک ہی حدیث کو درج کر دیا، لیکن اب اسی عمل کے لیے اگر کوئی دوسری حدیث آئی ہو جس میں کچھ زیادتی ہو تو وہ نہ آئی ہو وہاں پر، تو ویسے اصل مزہ تو اصل کتاب پڑھنے میں ہی ہے، کیونکہ اس میں تعلیقات بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں. اور یعنی تو اب جب ظاہری بات ہے کہ ہم یہ تعلیقات وغیرہ کے ساتھ جب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اپنا موقف ثابت کرنے میں قرآنی آیات اور مختلف چیزیں لے لیا کرتے ہیں، تو شرح کرنے والے ان کی بھی تشریح کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں لیا انہوں نے. تو لطف بہت آتا ہے بخاری پڑھتے ہوئے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ قطع نظر اس بات کے نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ بخاری کی وجہ سے ہمارا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو گیا. کہتے ہیں کہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم ہیں. ان کی یعنی یہ کثیر التصانیف بزرگ ہیں، بہت تصانیف ہیں ان کی، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور جناب کوئی انہوں نے ایک ایک کتاب کا مطالعہ میرا خیال ہے کہ اتنی بار کیا ہے کہ عقل اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے تو کیا ہے، ختم. یا جب مصنفین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو پھر کیا ہے. کتنی بار تو تفسیر خازن پڑھ ڈالی، پتہ نہیں کتنی بار کون کون سی کتابیں پڑھ ڈالی انہوں نے. اور انہوں نے رکھا کیا ہے آپ کو بتاؤں، ان کا مین جو ہے امام شعرانی کا وہ یہ ہے کہ شریعت و طریقت کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے یہاں ہوا کیا ہے کہ یا تو ہم شریعت کی محبت میں طریقت پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، یا طریقت کی محبت میں شریعت سے نکل جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کا رابطہ ہونا چاہیے، باہمی ربط ہو تو بات بنتی ہے. اور یہ علم شریعت و طریقت کے بہت بڑے عالم ہیں. اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنا مشکل ترین کام کیا ہے یہ والا، شریعت و طریقت کا یعنی جو تعلق ہے، یہ اتنے مشکل موضوع پہ قلم انہوں نے اٹھایا ہے کہ واقعی بہت مشکل کام ہے. اور دونوں سے تعلق برقرار رکھنا، اور شمار ان کا اولیاء کرام میں ہوتا ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے 8 افراد کے ساتھ بخاری جو پڑھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور نے جو دعا پڑھائی وہ بھی مجھے اب تک یاد ہے. تو بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں، بارگاہ رسالت سے ان کا رابطہ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور تعلیم فرمائے، نہیں کوئی بعید بھی نہیں ہے یہ بات، اور عقل مان بھی لیتی ہے. کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو رب جانے، کیونکہ حقیقت تک پہنچنا یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. ادراک حقیقت جو ہے یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پہ تنقید کرنے کے بجائے ہم یہ کہیں کہ ہاں رب بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کس طرح پڑھی، کیا صورت تھی، اور ظاہر بات ہے کہ جس طرح کا ان کا علم ہے اور جس طرح کا ان کا کام ہے، لگتا تو یہی ہے کہ واقعی بہت ہی روحانیت کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہیں، جب ہی انہوں نے اتنا بڑا کام کر بھی دیا. ان کی نہیں آپ دیکھیے کہ چاروں فقہا کے فقہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اس فقہ کے مسئلے میں یہ اختلاف ہے، اس میں یہ ہے، اور اس میں یہ، اور اس میں یہ. اور ہر ایک جو ہے انہوں نے چاروں فقہا رضی اللہ عنہم کے فقہ کو ہم آہنگ کیا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی فقیہ جو ہے اس میں سے وہ غلط نہیں ہے چاروں میں سے.
یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے اپنی جگہ پر، سب کے سب صحیح ہیں، اور سب کے پیرو جو ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری کتابیں لکھی، مثلا منن الکبریٰ، آداب پر انوار قدسیہ، ابھی ان کے اردو تراجم نہیں ہوئے، اور اسی طرح طبقات الکبریٰ، طبقات شعرانی بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ 3-4-5 کتابوں کے تو نام 3-4 کے مجھے یاد آ گئے ابھی، تو میں نے کہہ بھی دیا آپ سے، ورنہ ان کی اور بھی کافی سارے کتابیں، کشف الغمہ فی اختلاف الائمہ، یہ بھی ہے، میزان الکبریٰ بھی ہے ان کی، جس میں چاروں فقہا کے فقہ کو ہم آہنگ کیا انہوں نے۔ اس طرح بہت سارے کتابیں ہیں، اور کچھ کتابیں بارہ ان کی جو یہاں تک چھپ کے آ سکیں وہ آ گئیں، کچھ کتابیں جو وہ ظاہر بات ہے کہ یہاں نہیں ہیں، تو ان کی تحریروں سے بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم کوشش کریں گے کہ استفادہ کر کے آپ کو بتاتے رہیں۔ سمع حدیث پر، آداب حدیث پر ان کی بھی بہت بصیرت افروز گفتگو ہے کہ حدیث سنی کیسے جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ حدیث شریف سے محبت پر زور دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا غلبہ ہے، یعنی عاشقان رسول حدیث شریف پر زور دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، قرآن مجید کا سننا جو ہے وہ تو اول ہے، اور جس شے کو جس وقت سنا جا رہا ہے اس کے آداب کا اس وقت ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ حدیث شریف پر زور دینا تو، یا حدیث شریف کے آداب پر بات کرنا تو معاذ اللہ قرآن مجید کے آداب کے منافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اپنے آداب ہیں، پڑھنے کے، سننے کے، سماعت کے، سب چیزوں کے۔ اسی طرح حدیث شریف کے بھی اپنے آداب ہیں، پڑھنے کے بھی، سننے کے بھی، اور بھی، کیونکہ بہرحال حدیث شریف کی کتابوں کو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا جس طرح ہم ایک عام کتاب ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا رابطہ قرآن مجید سے ہے۔ تو اب جس شے کو جس چیز سے نسبت ہو، حدیث کی نسبت دو چیزوں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اور قرآن مجید سے۔ تو اب دونوں نسبتوں کی وجہ سے یہ بہت طاقتور شے ہے، اور انوار و تجلیات کا یہ ماخذ ہے۔ تو جب کوئی حدیث شریف پڑھے گا اور حدیث شریف پڑھائے گا تو وہ حدیث شریف کے آداب پر ہی زور دے گا، کیونکہ قرآن مجید اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ جب قرآن مجید موضوع بحث ہوگا تو پھر اس کی بات کی جائے گی وہاں پر۔ تو کیونکہ جس شے کی وہ تلاوت کر رہا ہے اس شے کے انوار و تجلیات اس پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین فیوز و برکات کی ایک روشنی پیدا فرما رہا ہے۔ تو اب جس شے سے اس نے تعلق جوڑا ہے اس شے سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ بتانا بہت ضروری ہے، اور طریقہ آنا بھی بہت ضروری۔